کرپشن ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں الزام لگا اور ہر سال یہ مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں. اس دفعہ تو اخیر ہوئی، خیر لوگوں نے بہت چیخیں ماری. قصوروار کون ہے؟ کاظمی صاحب قصوروار ہے، وزیر اعظم گیلانی قصوروار ہے، یا پورا نظام ہی کرپشن کا شکار؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ کرپشن پاکستان کے اندر جس طرح سرایت کر چکی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اور کوئی بھی پارٹی اس سے بالا تر نظر نہیں آ رہی. حج کے والے سے جو کرپشن والا سارا کا سارا معاملہ ابھرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اس کی جواب دہی نمبر 1 تو کاظمی صاحب کو کرنی پڑے گی، اور نمبر 2 جو ہے وزیر اعظم پاکستان بھی اس کے لیے جواب دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریشن جس کو ان پاور ہوتی ہے تو تمام کے تمام معاملات چونکہ وہ اس کی اتھارٹی کے اندر ہوتے ہیں، سارے کے سارے معاملات کو چلا رہی ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ بات کہنا کہ وہ بندہ اسے بری ذمہ ہے یا اس کے بارے میں ایسا عذر پیش کرنا کہ میں اس چیز سے لا علم ہوں اور میرا اس چیز میں رول نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کا رول نہیں بھی ہے تو جو اس کی رسپانسبلٹی ہے اس کا مطلب اس کو ڈیلیگیٹ نہیں کر سکا. تو کاظمی صاحب نے اگر اس میں کوئی رول نہیں پلے کیا، کرپشن نہیں کی، تو کم از کم ان کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا. پراپرلی اس چیز کو ایڈمنسٹریٹ نہیں کر سکے، اسے پراپرلی گورن نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ پاکستان کی شبکی ہوئی ہے بلکہ ہمارے عالم اسلام کے اندر ایک ہمارا جو ایک مقام تھا اس کو بھی بڑا شدید دھچکا پہنچا ہے. ابتسام صاحب ایک چیز فرمائے گا، جو حاجی شکایتیں کرتے رہے ان پروگرام میں ہم لائیو کالز کچھ لیں وہاں سے، جدہ سے اور مکہ سے اور مدینہ سے، تو لوگ بہت ہی نالاں تھے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا. کچھ نے تو یہ کہا کہ 3-3 4-4 دن ہم حرم نہیں پہنچ پائے کہ اتنی دور رہائش گاہ تھی اور ٹرانسپورٹ تھی نہیں، تو وہاں جا کے بھی ہم حرم کی زیارت نہیں کر سکے. آپ تو مذہبی شخصیت بھی ہیں، سعودی حکومت اور وہاں حج فیئر سے بھی واقف ہیں، اس میں ہر سال یہ معاملہ کیوں پیش آتا ہے؟ یہ تو اس دفعہ تو کاظمی صاحب تھے، ہر دفعہ تو کوئی اور ہوتا ہے. دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ایک کمرشل ایک کلچر بن گیا جس کے لحاظ سے ہم حاجیوں بھی معاف کرنے کے لیے مادہ تیار نہیں ہے. وگرنہ اگر آپ وہاں پہ محسوس کریں تو وہاں پہ دیگر ممالک نے اور دیگر جتنے ادارے ہیں انہوں نے اپنے اپنے حاجیوں کو بڑے طریقے اکاموڈیٹ بھی کیا تھا، ان کی ٹرانسپورٹیشن کے مسائل بھی نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں منافع خوری کا ایک ٹرینڈ ہے جو ہمارے یہاں پہ سرایت کر چکا ہے، اور میں اس مسئلے کے اندر آپ کو اوپنلی یہ بات بتاتا ہوں کہ جو مینا مزدلفہ اور جو دیگر عرفات کے معاملات ہیں، چونکہ سعودی عرب ان کو خود گورن کرتا ہے، اس لیے بہرحال ان معاملات میں وہ شدت نظر نہیں آتی جو باقی آپ کے مکہ مکرمہ میں رہائشوں کے دوران جو کیفیت سامنے آتی ہے. لیکن یہاں تو افسوس کی بات ہے کہ عرفات مزدلفہ اور مینا کے اندر بھی جو ہے پہلی مرتبہ شکایات جو سننے کے اندر آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجیوں کو بالکل لاوارث بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیا گیا تھا. اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے، کم از کم 80,000 90,000 لاکھ کی تعداد میں آپ حاجی جاتے ہیں، وہ پوری کی پوری قوم کے غیر سرکاری سفارتکاری کا بھی فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. ایسے عالم میں اگر آپ ان کی لک آفٹر نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں اس سے پورے ملک کی ساکھ مجروح ہوگی، اور کاظمی صاحب نے کم از کم کو یہ بات ایڈمٹ کرنی پڑے گی، اس کو پراپرلی مینج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. انصار، آپ نے ملتان حاجی دیا گیا ہے 20 سے 30 جو لوگ. انور بیگ صاحب سے ملوائے گا جی، لائن اتنی دیر ابتسام صاحب سے پوچھتے ہیں، انور بیگ صاحب سے براہ راست ہی پوچھتے ہیں. ابتسام صاحب، آپ کے نالج میں یہ چیزیں ہیں؟ جی، بنیادی طور پر بات یہ سارے کے سارے کوٹے میں جو ایڈیشنل رقم وصول کی جاتی ہے، یہ کوئی آفیشیل لیول کے اوپر انڈیوس نہیں کی گئی ہوتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی نہ کوئی سرکاری سطح کا ملی بھگت کے ذریعے جو ہے نا یہ اضافی رقم بٹوری جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بھی جب لیٹر آن ہماری ٹرانسفر ہوتی ہے ان اداروں تک جو وہاں پہ حج کو گورن کر رہے ہوتے ہیں، تو پاکستان کا کلچر صرف رشوت ستانی کا کلچر سامنے آتا ہے کہ پاکستان ہر کام رشوت کے ذریعے ہو رہا ہے. اور آپ جس وقت ایک راشی قوم کے طور پہ عالم عرب میں عالم اسلام میں متعارف ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حج کے موقع پہ کی جانے کرپشن کے لحاظ سے آپ کی بدنامی میں کئی گنا زیادہ ہوگی دیگر ڈپارٹمنٹس کے مقابلے میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایشو صرف اور صرف وقتی ایشو نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو ریزالو نہ کیا گیا تو جہاں پر ہماری قومی ساکھ جو ہے کرپشن کے اعتبار سے پہلے ہی انتہائی بدنامی ہماری ہو چکی ہوئی ہے، وہاں پر یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ ہم مذہبی معاملات جو مذہبی جو رسومات اور فرائض ہیں ان کو بھی کسی طور پہ بخشنے کے لیے تیار نہیں. ان کو بھی نہیں بخشا. فخر، ایک چیز فرمائیے گا، کرپشن والا معاملہ صرف حج